السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف، جس کا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات۔ جو قصہ نمبر 1 ہے ہمارے پاس، وہ ہے حضرت خولہ بنت سبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ ایک عورت اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ زمانے کی مصیبتوں کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے، روکا اور ایک طرف لے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہوئے، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے کان اس طرف لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی دیر تک اس کی نحیف آواز کی طرف کان لگائی رکھے اور اس وقت تک انصراف نہیں کیا جب تک اس کی ضروریات کو پورا نہیں فرما دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف واپس آئے، جو کافی دیر سے کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے، تو کسی آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کی خاطر قریش کے آدمیوں کو روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا ستیاناس، جانتے بھی ہو یہ بڑھیا کون تھی؟ اس آدمی نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے جن کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنا۔ یہ خولہ بنت سبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ رات تک میرے پاس سے واپس نہ جاتی تو میں بھی ان کی ضرورت پوری کرنے تک واپس نہ لوٹتا۔ چلتے ہیں دوسرے قصے کی طرف، اور دوسرا جو قصہ ہے وہ ایک بوڑھی شاعرہ کے بارے میں ہے۔ مدینہ منورہ سے دور کسی ایک جگہ پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ جب وہاں سے چراغ کی دھیمی دھیمی سی روشنی محسوس ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھونپڑی کے قریب گئے تو دیکھا ایک بڑھیا سیاہ رنگ کے کپڑے پر بیٹھی ہے۔ اندھیرا چھا رہا ہے، اس چراغ کے باوجود اندھیرا بدستور قائم ہے، اور وہ غمگین حالت میں شعر پڑھ رہی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، نیک برگزیدہ لوگ تجھ پر درود بھیجیں، بے شک تو نگران اور وقت سحر رونے والا تھا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا خدائی فیصلے مقرر ہے، کیا تم مجھے اور میرے حبیب کو اس گھر میں جمع کرو گے؟ بڑھیا کی یہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر انداز ہوئیں اور ان کو گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ پھر زور و قطار رونے لگے اور اس کے ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ کہنے لگے، مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کام، اور اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لینے آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دروازہ کھولو، اللہ تم پر رحم کرے، تم گھبراؤ نہیں۔ چنانچہ بڑھیا نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ پھر فرمایا کہ ابھی جو الفاظ تم کہہ رہی تھی وہ دوبارہ دہراؤ۔ جب بڑھیا وہ الفاظ کہہ کر فارغ ہوئی تو فرمایا کہ میری درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ چنانچہ اس بڑھیا نے کہا، عمر یعنی اے غفار، ہمارے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مغفرت فرما، اور حضرت عمر جو ہے وہ خوش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ تیسرا جو واقعہ ہے وہ ایک بھوکے بچے کے بارے میں ہے۔ مدینہ منورہ میں نجار کے چند وفود آئے، ہر طرف ہنگامہ اور شور برپا ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آؤ چلیں، ہم اس رات چوری وغیرہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے پہرہ داری کریں۔ چنانچہ وہ دونوں رات بھر پہرہ داری کرتے رہے اور جس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھا تھا نمازیں پڑھتے رہے۔ اس دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بچے کو رونے کی آواز سنی تو آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور جا کر اس کی ماں سے کہا، جو اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی، خدا کا خوف کرو، اپنے بچے کا خیال کرو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے کے رونے کی آواز آئی تو دوبارہ اس کی ماں کے پاس گیا اور اس طرح اس کو
سمجھا کر واپس آ گئی۔ رات کے آخری حصے میں اس بچے کے رونے کی پھر آواز آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی ماں کے پاس آئے اور سختی سے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، لگتا ہے تم بری ماں ہو، کیا بات ہے کہ تمہارا بچہ ساری رات بے چین رہا؟ ماں نے پریشانی اور بھوک کے عالم میں جواب دیا کہ اللہ کے بندے، تو نے آج کی رات پریشان کیا، میں اصل میں بچے کو دودھ چھڑانے کی مشق کر رہی ہوں مگر یہ انکار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ بچے کی ماں نے کہا اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف سے تھر تھرانے لگے اور اس سے پوچھا کہ اس بچے کی کتنی عمر ہے؟ اس ماں نے بتایا کہ اتنے مہینے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، تو اس کا دودھ جلدی نہ چھڑا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے دوران آپ کا غلبہ محسوس کیا۔ جب اسلام پھیرا تو فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تنگی ہو۔ مسلمانوں کے کتنے بچے مر گئے۔ اس کے بعد حالت اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے لیے وظیفہ کا حکم جاری فرمایا اور تمام علاقوں میں یہ فرمان لکھ کر بیچ دیا۔ چلتے ہیں اگلے کسی کی طرف۔ وہ قصہ ہے ایک نبینہ بوڑھی عورت کے بارے میں۔ مدینہ کے ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نبینہ بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول، ایک بکری اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے سوا دنیا کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی حالت سنوارتے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا ہر چیز باسلیقہ اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ ضرور ان سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار اور آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا کام کر جاتا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معلوم کرنے کے لیے آخر کون ان سے پہلے آ کر سارے کام کر جاتا ہے، گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر چلا گیا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوشیدہ جگہ سے باہر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حقیقت امر واضح ہو گئی۔ بے شک آپ اپنے آپ سے، اور وہ اپنے آپ سے اظہار عجب کرتے ہوئے کہنے لگی، ابو بکر خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔ چلتے ہیں اگلے کسی کی طرف، اور وہ قصہ ہے ایک بدھو کے بارے میں۔ فضاؤں میں طواف کرنے والوں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور وہ بیت اللہ کو تکبیر و تحلیل کے عطر سے معطر کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح رواں تھے۔ اچانک ان محبوبانہ خدا کے پیچھے ایک بدھو نظر آیا جو قد کا لمبا تھا، اس کے شانے چوڑے تھے، جوانوں سے بھرپور تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا ہوا تھا جو ایک بڑی سی ٹوکری میں 4 زانوں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ یہ اشعار گنگنا رہی تھی جن کا ترجمہ یہ ہے، یعنی میں اس کی سواری ہوں، مجھے کوئی ناگواری نہیں، جبکہ سواری کا اونٹ گھبرا جاتا ہے مگر میں نہیں گھبراتا۔ میری ماں نے مجھے پیٹ میں اٹھایا اور دودھ پلایا اور اس سے کہیں زیادہ لبیک اللہم لبیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت اللہ کے ایک جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، طواف کرنے والوں کو دیکھ رہی تھے۔ فرمایا کہ اے ابو حفظ، چلو ہم بھی طواف کریں تاکہ ہم سب پر رحمت خداوندی کا نزول ہو۔ چنانچہ وہ دونوں اس ذاتی آدمی کے پیچھے پیچھے طواف کرنے لگے اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدھو کو یوں جواب دینے لگے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تجھے تھوڑے عمل پر بھی زیادہ اجر دیں گے۔ چلتے ہیں اگلے کسی کی طرف، اور وہ قصہ ہے ایک نوجوان اپنی قبر سے جواب دیتا ہے۔
مدینہ منورہ میں ایک عابد و زاہد نوجوان رہتا تھا۔ اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اکثر مسجد میں ہی رہتا تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ علیہ اجمعین کی زبان سے تازہ احادیث کی سماعت نصیب ہو۔ اس کا باپ ایک بوڑھا تھا۔ جب یہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلا جاتا۔ راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا۔ وہ عورت اس نوجوان پر فرشتہ ہو گئی۔ ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھول جاتی ہیں۔ تو وہ نوجوان فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسی حالت میں اس کے والد کے پاس لے جایا گیا۔ نوجوان اسی حالت میں بے ہوشی میں رہا حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا، اس کے باپ نے پوچھا کیا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ باپ نے اس کو کہا کہ اے بیٹے، تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہ آیت پڑھی تو پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب گھر کے تمام افراد آس پاس کے پڑوسی جمع ہوئے، اس کو ہلایا تو دیکھا وہ مرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے اور تعزیت کی۔ پھر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا: اے فلاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے میرے رب نے جنت میں 2 باغ دے دیا۔